تو یہ رستعین خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ظاہری بات ہے ہماری جو بھی پالیسی ہے، ہماری جو بھی اسٹریٹجی ہے، ہماری جو کے پی میں ہماری ایک حکومت ہے اس وقت، باقی تو خیر پورے پاکستان میں ہماری حکومت تھی، لیکن یہ مینڈیٹ چوری کر کے اور لوگ بیٹھ گئے، تو اس حوالے سے جو بھی پالیسی ہے، جو بھی گورنمنٹ پالیسی ہے وہ خان صاحب نے ہی دینی ہے، تو اس حوالے سے خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. میں نے ان کو بتایا اس دن جو ہماری اپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی جس میں نیشنل پلان پہ بات ہوئی، تو اس میں ایک پالیسی بتائی گئی. وہ پالیسی یہ تھی کہ ملک کے اندر امن و امان ہونا چاہیے، بالکل. اسی طرح ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، بالکل. لیکن اس کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایسی بات کسی کو آپریشن کیا جائے گا، اور یہ پورے پاکستان کا ایک کے لیے تھا، اور اس میں جی پی اور کے بھی ساتھ شامل تھا کہ ان کے اندر یہ ایک پالیسی ہے جو ہونی چاہیے. اس کو ایک نام دیا گیا، اور جو نام آیا وہاں پر وہ تھا عزم پاکستان. اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا، اور وہ ریکارڈ پہ ہوگا. وہ جو بھی پریزنٹیشن وہاں پہ دی گئی وہ ریکارڈ پہ ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم بالکل اس چیز کو مانتے ہیں، اور ہم نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جب ہماری حکومت تھی، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو دہشت گردی میں بہت بڑی کمی آئی. 2013 میں ہماری حکومت بنی پختونخوا میں. اس سے پہلے جو حالات تھے پختونخوا کے وہ بھی ریکارڈ پہ سامنے ہیں. پھر جب ہم آئے ہم نے پولیس کو ماشاء اللہ اسٹرینگتھن کیا، ہم نے نئی کمانڈوز کی نئی ہم نے یونٹس بنائی پولیس کے اندر، ٹرین کیا، ایکوپ کیا، سی ڈی کو بہتر کیا، اور الحمدللہ بھرپور طریقے سے ایک بہت واضح کمی آئی پختونخوا کے اندر بھی. اور پھر عمران خان پرائم منسٹر بنے تو اس کے بعد ایک کمی آئی پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں. اب افغانستان میں اس وقت جو حکومت تھی اشرف غنی صاحب کی، وہ اس وقت پاکستان کے خلاف تھی. اوپنلی وہ بولتے تھے جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، اور انڈیا کے ساتھ ان کا لہزان تھا. لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب گئے وہاں پر اور بات چیت کی، کیونکہ اس خطے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے بارڈر پہ جو آپ کے ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک آپس میں ایک لحاظ ضروری ہے. وہاں پہ گئے خود، اس وقت ان کو دعوت دی، باوجود کہ وہ ہمارے پاکستان کے مخالف چل رہے تھے. اس وقت دعوت دی، وہ یہاں پہ آئے. پھر اس کے بعد جب یہ طالبان نے ٹیک اوور کیا، اس کو ایک نئی گورنمنٹ بنی، اس وقت شاہ محمود قریشی کو بھیجا وہاں پر، اور وہ لوگ بھی پھر پاکستان یہاں پر آئے. اب اس سارے سلسلے کے اندر کوئی تقریباً 3 سال سے جنرل فیض آفیشلی جو ہے وہ انگیج تھے اس سارے نظام کے اندر، اور وہ انگیج تھے، اور وہ جو بھی باتیں تھیں، جو بھی بات چیت تھی انٹرنیشنل لیول پہ، اور وہ جو میٹنگیں ہوئیں جو وہ ساری کی ساری وہ کر رہے تھے. لیکن بدقسمتی سے باجوہ صاحب نے ان کو ہٹا دیا. اور باجوہ صاحب عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ ایک بہترین چیف آف آرمی اسٹاف ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب نے کبھی کسی کو نہیں کہا، نہ ہی ان کا کوئی پروگرام تھا کسی کو بنانے کا کہ وہ کس کو بنائیں گے، جبکہ وہ باجوہ صاحب ضرور کہتے تھے کہ بہترین چیف آف آرمی اسٹاف یہ ہو سکتا ہے جنرل فیض امین. اس کو ہٹا دیا اس موقع پر کہ جو بندہ یہ سارا رول پلے کر رہا تھا، اور جب یہ ساری چیز ہونے لگی اس میں عمران خان صاحب نے اس وقت بھی کہا کہ یہ موقع نہیں ہے اس کو ہٹانے کا. لیکن بعد میں یہ سامنے آیا کہ اس کو ہٹانے کی جو وجہ تھی وہ بیسیکلی جو ایک پلان بنا ہوا تھا ان کا نواز شریف کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ، انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانی ہے، تو بیسیکلی یہ اس وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا، پورے کا پورا سسٹم وہ ایک اتنے بڑے جو ہمارا چیلنج ہے دہشت گردی کا، اس کو چھوڑ کر تحریک انصاف کو ختم کرنے کے اوپر انہوں نے لگا دیا. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ڈیٹا موجود ہے، پوری قوم کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے. پہلے کیا حالات تھے، پھر بھی ہم نے اتنا کنٹرول کیا ہوا تھا کہ 8-9 مہینے تک دہشت گردی کنٹرول رہی اس ملک کے اندر. لیکن چونکہ سارا ہی فوکس، سارا ہی کام وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی شروع ہو گیا، تو اس پہ یہ رزلٹ نکلا کہ دہشت گردی دوبارہ پھیلنا شروع ہو گئی. ان کے ٹائم سے پھیلنا شروع ہوئی اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے. ہماری پالیسی کلیئر ہے. ہماری پالیسی یہ ہے کہ اعتماد میں پہلے تو اس عوام کو لیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو آپریشن ہوا، ابھی آپریشن کی بات نہیں آئی، جب تک آئی ایس پی آر کی پراپر اسٹیٹمنٹ اس پہ نہیں آتی تو اس وقت تو میں یہ بات کرتا ہی نہیں ہوں یہاں پر کہ کوئی آپریشن ہے. جب ان کی پالیسی آ جائے گی، ایریا آ جائے گا، طریقہ کار آ جائے گا، کس طرح کوئی کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو اس کے بعد اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے. لیکن آن بورڈ کرنا وہاں کی عوام کو ضروری ہے. دہشت گردی کا مقابلہ آپ عوام کے بغیر نہیں کر سکتے. دوسری بات، صوبوں کو اہتمام لینا وہاں پہ ضروری ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ کو وہاں پہ اہتمام ملنا ضروری ہے.
اسٹیک ہولڈر کا اعتماد ملنا ضروری ہے. ہم لوگوں نے معاشی طور پر، جانی و مالی طور پر بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے. آج تک ہمارے لوگوں کو وہ پیسہ نہیں ملا جو ان کو دینا چاہیے تھا. کوئی پتہ نہیں جو امریکہ سے پیسہ ملا وہ کہاں گیا. آج تک وہ لوگ دوبارہ وہاں پہ آباد نہیں ہو سکے. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اس طرح کے سے الاؤ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ایسی چیز انہیں کرنی ہوگی، جب پلان سامنے آئے گا تو اس کے بعد ہمارا واضح موقف ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ہی ہم بیٹھ کے کوئی بات کریں گے. لیکن فی الحال تو ابھی پالیسی آئی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات، بلاول نے پوری دنیا کا چکر لگایا، افغانستان نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پرواہ نہیں تھی اس بات کی. یہ سیریس نہیں تھے اس بات کے اوپر. ان کو ہمارے لوگوں کی، پاکستان کے امن کی، پاکستان کے لوگوں کے جان و مال کی، اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی، پولیس کی، فوج کی پرواہ نہیں ہے. سویلین کی تو ہے ہی نہیں ان کو کہ یہ اس کے اوپر کوئی پراپر کوئی پلان بنا کے کوئی عمل درآمد کریں. اس کے اوپر کوئی وزٹیوں کے ساتھ نہیں کیا انہوں نے. اور ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج بھی کوئی بات چیت نہ کر کے جو ایک نقصان ہوتا جا رہا ہے اور یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، ہم نے مقابلہ تو کرنا ہے اس کا. لیکن مقابلہ کرنے کے لیے ایک پالیسی بہترین ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. میں نے اس دن بھی آفر کیا ان کو میٹنگ کے اندر کہ اگر افغانستان کے ساتھ آپ چاہتے ہیں، اگر آپ پالیسی بناتے ہیں بات چیت کی، تو ہم اس پہ کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم اس پہ آگے بڑھ کے آپ کا مدد کر سکتے ہیں. پالیسی تو کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی یہاں سے آنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے. اور جو پہلے کچھ ہوا، کیا کسی اور نے، ڈالا کسی اور پہ، اور جس طریقے سے ایک پارٹی کے خلاف باجوہ صاحب نے اس طرح کی چینجز کر کے اپنے کوئی اور مقاصد حاصل کرنے تھے، اس کا نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان کا ہوا. باجوہ صاحب کہاں ہیں آج؟ وہ تو چلے گئے ہیں. پاکستان آتے بھی نہیں ہیں، گھوم رہے ہیں. ہم نے تو رہنا ہے یہاں پہ، ہم نے بھگتنا ہے یہاں پہ، اس عوام نے بھگتنا ہے یہاں پہ. شہادتیں کس نے دینی ہیں؟ قربانیاں کس نے دینی ہیں؟ معاشی مسائل جو اس سے پہلے بنے اور ابھی تک بنے ہوئے ہیں اور آگے اتنے چیلنجز ہیں، اس سے کس نے لڑنا ہے، کس نے مقابلہ کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. تو یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اور بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان میں امن بالکل ہم چاہتے ہیں، ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ بالکل ہم چاہتے ہیں، ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوگی، پورا پلان آئے گا، تو بیٹھ کے طریقے سے اس پالیسی سے، جو پالیسی پہلے چلائی گئی اور اس پالیسی سے اچھے رزلٹ آئے، اس کے تحت ہی چلا جائے گا. یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آپ اس وقت وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، تو آپ اس وقت گورنمنٹ کے اندر ہونے کے باوجود کیا مذاکرات کہیں نظر آ رہے ہیں ہوں گے؟ عمران خان کب تک باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مذاکرات کی عمران خان صاحب نے تو پہلے بھی جب وہ دیر سے باہر بھی تھے تو بار بار کہہ رہے تھے کہ میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں. اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں. لیکن ابھی تک کوئی ایسی میٹنگ اس حوالے سے، اب یہ تو ویسے ہی لوگ کوئی بیٹھ جاتا ہے اور بیان دے دیتا ہے کہ جی وہاں سے اس سے ملاقات ہو گئی، اس سے ملاقات ہو گئی. میری ابھی تک کوئی بھی جو بھی ہوگی آفیشیلی ہوگی، وہ چھپ کے تو ہونی نہیں ہے. ابھی تک کوئی بھی آفیشیلی میری کوئی بھی انگیجمنٹ اس حوالے سے نہیں ہوئی ہے اداروں کے ساتھ یا اس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. ہاں، خان صاحب نے ان کو کہا ہے، اچھا ضعیف صاحب کو، کہ پولیٹیکل وہ جو ہے انہوں نے کرنا ہے. اگر انہوں نے کوئی بات چیت سے کی ہو تو ان کو پتہ ہوگا. میرے حوالے سے اب تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی، جبکہ ہم اویلیبل ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم بات کرنے کو بھی تیار ہیں. اور لیکن ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہیں اس کی وہ وہی ہوں گی کہ سب سے پہلے اس الیکشن میں جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس حوالے سے، اس کے بعد ایک کمیشن 9 مئی کے حوالے سے کہ 9 مئی کیسے ہوا، کس نے کیا، کتنا کیا. دیکھیں، اگر کوئی بندہ غلطی کرتا بھی ہے تو اس کا ایک آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، اس کے مطابق سزا ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ میں نے غلطی کی نہیں ہے اور آپ مجھے اس میں ڈال دیں، اور کہ میں نے غلطی اتنی کی ہے آپ میری سزا دی تعین کریں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جج بھی میں ہوں، مدعی بھی میں ہوں، گواہ بھی میں ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، حاضر ہیں ہر وقت. باقی حکومت ان کیمرہ اجلاس کرنے جا رہی ہے اس آپریشن کے اوپر، ایک تو اس میں آپ کی پارٹیسپیشن کیا ہوگی؟ آپ کی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقاتیں ہوئی، کیا آپ نے 2 مطالبات ان کے سامنے رکھے؟ میری آرمی چیف سے یا ڈی ایس آئی سے کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی ہے. جو ملاقات ہوئی ہے تو یہیں پہ اس میٹنگ میں ہی ہوئی ہے، یا اس سے پہلے بھی کسی میٹنگ میں ہی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسے نہیں ہوئی ہے. جبکہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ملنا چاہتا بھی ہوں اور میں ملنا بھی چاہیے ان کو میرے ساتھ، تاکہ ہم اس کے علاوہ بھی کوئی بات کر سکیں. جہاں تک آپ بات کریں آپریشن کی، ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز میں کہ یہ پلان ہے کیا. جب آئی ایس پی آر کا باقاعدہ ایک پلان آ جائے گا کہ کون سے ایریا میں یا کہاں پہ یا کس طریقے سے کیا کرنے کا پلان ہے، تو وہ پورا اسکیچ سامنے آئے گا. تو اس کے بعد ظاہری بات ہے بات چیت ہوگی. بات چیت بغیر تو نہیں ہو سکتا یہ کام. اچھا سر، یہ بتائیے گا، ایک طرف آپ ملک میں امن کی بات کر رہے ہیں، دہشت گردی کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف کے پی میں اگر دیکھا جائے آپ کے اور گورنمنٹ کے درمیان خاصی جنگ چل رہی ہے ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اس کے بھی جسمی طور پہ بخار
بات پہ جو ہے آپ کی PTI جو ہے تو بات پہ آنے کے لیے تیار ہے، پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، احتجاج کی صورت میں جاری ہے، تو یہ امن اور دہشت گردی کب کیسے ختم ہوگی جب تک آپ خود پولیٹیکل سسٹم میں نہیں آئیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ ہر بات پہ جو لے آتے ہیں، میں کوئی 18-20 دنوں بعد آپ کو سوال کرتے ہیں تو مجھے جواب دینا پڑتا ہے. میرا گورنر سے پہلے تو کام نہیں ہے، آئینی طور پہ گورنر کا کوئی صوبے میں کام ہی نہیں ہے. وہ روزانہ بیٹھ کے کبھی کہتا ہے 9 مئی کا مجرم ہے، کبھی کیا کہتا ہے. وہ 50 دفعہ میرے پہ الزام لگا چکا ہے. الحمدللہ میں ADC سے بری ہو گیا ہوں اس کیس میں. اب حد تک عزت کے لیے تیار ہے. یہ بار بار اوپر اس طرح باتیں، اس کا تو کام ہی نہیں ہے پولیٹیکل باتیں کرنا. ایک پولیٹیکل وہ بنا ہوا ابھی تک اسے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید وہ کیا تھا، انفارمیشن سیکرٹری ہے پیپلز پارٹی کا. پھر بھی میں اس کو چلو پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، چکر لگاتا رہے، میں برداشت کر رہا ہوں. اتنا امپورٹنٹ ہی نہیں ہے کہ اسی بات کی جائے. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں وہ بات پولیٹیکل سسٹم میں آنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ میرا ایک بھرپور طریقے سے مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. اس سے پہلے الیکشن کے اندر میری پارٹی کا نشان لے لیا گیا، میرے لوگوں کو اٹھایا گیا، میرے لوگوں کو توڑا گیا. اور اس میں دیکھیں یہ قوم کوئی بیوقوف نہیں ہے. ایک ہی گاڑی میں 2 خواتین ہیں، ایک نعرے مار رہی ہے، ایک گاڑی چلا رہی ہے. وہ پورے پاکستان میں گھوم رہی ہے، چکر کاٹ رہی ہے، سزا کاٹ رہی ہے. نعرے مارنے والی ایک پریس کانفرنس کرتی ہے، آؤ جی کلیئر ہو گئی. مراد راز کے بارے میں کہتے ہیں جی 1700 کالیں ہمارے ریکارڈ پہ، انہوں نے کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا، میڈیا پہ آپ نے ہی میڈیا پہ چلایا کہ 1700 کالیں ڈیفرنٹ لوگوں کو کہ یہ کر رہا تھا. پریس کانفرنس کی، وہ فارغ ہو گیا. جن کی ایک کال نہیں ہے وہ مفرور ہیں یا جیلوں میں ہیں. تو بات یہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں، ان چیزوں کے بعد یہ امید کرنا کہ مینڈیٹ چوروں کو ہم بیٹھ کے قبول کریں گے یا ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور بات کریں گے اس رویے کے ساتھ، ایسا نہیں ہوگا. بیٹھیں، پہلے اس پہ بات کریں، فری اینڈ فیئر ٹرائل کریں، فارم 45 کھولیں، آئیں، اور اس کے بعد